سب میں اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں اور عوام تک حق اور سچ کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ میں میڈیا کے تمام دوستوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج 28 اگست کے لیے ہم ایک ہڑتال کی کال جماعت اسلامی اور تاجر تنظیموں نے دی تھی، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم ایک پیج پر ہے، اور کراچی سے لے کر خیبر تک یعنی پورا کے پی، اور اسی طرح سے آپ اگر دیکھیں تو پورا پنجاب اور پورا بلوچستان آج سب یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، اور حکمرانوں کو بھی بات سمجھ لینی چاہیے کہ اب ملک ایسے نہیں چلے گا کہ آپ بجلی مہنگی کریں، گیس مہنگی کریں، ظالمانہ ٹیکس لگائیں، تاجر دوست اسکیموں کے نام پر تاجر دشمن اسکیمیں لائیں، صنعتوں کا پہیہ جام کریں، IMF کی غلامی اختیار کریں۔ یہ ملک ایسے نہیں چلے گا کہ IPPs کا بوجھ پاکستان کے 25 کروڑ لوگ اٹھائیں اور آپ عیاشیاں کرتے رہیں۔ میں مکمل شٹر ڈاؤن پر، کامیاب ملک گیر تاریخی ہڑتال پر اہل پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، تمام تاجر تنظیموں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح سے وہ تمام سیاسی ورکرز اور رہنما جنہوں نے اس ہڑتال کی کال کو سپورٹ کیا ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تاجروں کا، صنعت کاروں کا، علماء کا، اس میں طلباء کا، ہماری بہنوں نے سوشل میڈیا پہ زبردست قسم کی ایکٹیویٹی کی، ماؤں بہنوں کا، سب کا شکریہ کہ اس ہڑتال کو کامیاب کیا ہے۔ یہ ہڑتال محض کوئی ایونٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک واضح پیغام ہے کہ اب حکمران طبقے کو اپنی عیاشیاں کم کرنی پڑیں گی۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، یہ تو پہلی کال ہے۔ اس کے بعد ہماری مشاورت کا عمل آج ہی سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس میں ہم آن بورڈ لیں گے اپنے تمام تاجر تنظیموں کو، اور بڑے شہروں کو اور دیہاتوں تک کے لوگوں کی نمائندگی جو بھی ہماری جماعت کے ذمہ داران کر رہے ہیں وہ بھی، اور دیگر جو پولیٹیکل ورکر ہیں یا سماجی شخصیات ہیں یا تاجروں اور صنعت کاروں پر مشتمل جو بھی آرگنائزیشنز ہیں، ان سے ایک وسیع تر مشاورت کر کے ہم اگلی کال انشاءاللہ آئندہ چند دن میں دیں گے۔ اس لیے کہ یہ کوئی شوق نہیں ہے کہ آپ اپنا کاروبار بند کر کے بیٹھ جائیں۔ سب کو اندازہ ہے کہ مہنگائی کا جو طوفان ہے، اس میں ایک دن دکان بند کرنے کی کیا قیمت ہوتی ہے، لیکن اگر پوری پاکستانی قوم رسپونڈ کر رہی ہے، سب مل کر یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس دکھ کو جانتے ہیں کہ جب آپ کاروبار ہی تباہ کر دیں گے، آپ جو ہے وہ ہماری بجلی، پانی، گیس ہمارے لیے ناممکن بنا دیں گے، تو پھر پوری قوم اب متحد ہے، متفق ہے کہ اب پاکستان کو ان ظالموں کے حوالے کر کے نہیں چلایا جا سکتا، ان پر دباؤ ڈالیں گے اور عوام کے حق میں فیصلے ان کو کرنے پڑیں گے۔ جماعت اسلامی مسلسل جد و جہد کر رہی ہے۔ ہم نے تاریخی دھرنا دیا، آپ نے دیکھا مری روڈ راولپنڈی میں، اور اس کے بعد حکومت نے ہم سے باقاعدہ معاہدہ کیا ہے۔ اس معاہدے کو آج جو ہے 20 دن گزر گئے ہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ 14 روپے کا جو 2 مہینے کا ریلیف ہے، اس کے علاوہ حکومت کیا کر رہی ہے، اور ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ پورے پاکستان کے لیے ٹیرف میں کمی ہونی چاہیے، اور اگر پنجاب کو بھی یہ اس طرح سے اگر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ پر بڑا احسان کر دیا ہے کہ 2 مہینے کے لیے آپ کے ٹیرف میں 14 روپے کم کر دیا ہے، تو یہ شریف خاندان کے لوگ سمجھ لیں اس بات کو کہ اب لوگوں کو اس طرح بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ پورا پنجاب بھی اٹھ کر کھڑا ہوا ہے، اور پورا پاکستان اٹھ کر کھڑا ہوا ہے کہ پورے پاکستان کے لیے بجلی کی لاگت کے مطابق ٹیرف بنانا پڑے گا، اس سے کم تر پر ہم قبول نہیں کریں گے۔ لہذا اپنے معاہدے کی پاسداری کرنا حکومت کا کام ہے، اور ہم اس کا تعاقب کر رہے ہیں۔ اور ہم نے اس وقت بھی بہت واضح طور پر یہ بات کہی تھی کہ ہم ہڑتال بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے، ہم دھرنے بھی دیں گے، اور جلد سے بھی کریں گے، اور ان 45 دنوں میں گھر نہیں بیٹھیں گے جس کا معاہدہ آپ نے کیا ہے۔ لہٰذا اس پورے فالو اپ میں عوام کی ترجمانی کا فریضہ الحمدللہ جماعت اسلامی ادا کر رہی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہڑتال جماعت اسلامی کی ہڑتال نہیں، یہ پورے پاکستان کی ہڑتال ہے، اور ہر وہ فرد
جو اس مشکل سے نکلنا چاہتا ہے یہ اس کی ترجمانی ہے. لہٰذا میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام تاجروں اور صنعت کاروں کو کہ جنہوں نے ایفرٹ کی، محنت کی، یکجہتی کو برقرار رکھا. آپ کو معلوم ہے کہ ایسے موقع پر حکومتیں سازشیں بھی کرتی ہیں. ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ فیصل آباد میں گھنٹہ گھر میں آپ کو پتہ ہے 8 بازار نکلتے ہیں، 8 کے 8 بند ہیں، لیکن وہاں حکومت پولیس کے ذریعے سے دکانیں کھلوانے کی کوشش کر رہی ہے، جس کو تاجروں نے ناکام بنا دیا. اسی طرح سے اس طرح کی آوازیں اٹھانے کی کوشش کی گئی کہ جس میں تاجروں میں کوئی تقسیم پیدا ہو، لیکن تاجروں نے اس میں اپنے اندر تقسیم نہیں پیدا ہونے دی، مکمل یکجائی ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس پریشر کو انشاءاللہ ہم بڑھائیں گے، اگلی کال کے لیے وسیع تر مشاورت کریں گے اور ہر صورت میں بجلی کی قیمت کو کم کرنا ہوگا. صورتحال یہ ہے کہ میں نے ابھی 2 دن پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو آئی پی پیز کا دھندا ہے اس میں 2400 سے 2600 ارب روپے آپ نے صرف اس پیمنٹ کے رکھے ہیں کہ جس کی بجلی نہیں بننی، جبکہ آئی پی پیز کو ان ساری حکومتوں نے جو پچھلے عرصے میں جن آئی پی پیز کو نوازتے رہے، ان ساری حکومتوں نے ان آئی پی پیز کو انکم ٹیکس سے مستثنا کر دیا. تنخواہ دار طبقے کا انکم ٹیکس کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو ظالمانہ انہوں نے اس سال مزید سلیب لگا دیا. جب حکمرانوں سے بات کرو تو کہتے نہیں آئی ایم ایف والے ناراض ہوتے ہیں، آئی ایم ایف والے یہ کہتے ہیں، آئی ایم ایف والے وہ کہتے ہیں، ہم کیا کریں مجبور ہیں. لیکن آئی پی پیز کا انکم ٹیکس جو ہزاروں ارب روپے ہو چکا ہے وہ فری کر دیا انہوں نے، ان کو ایگزم کیا ہوا ہے، مستثنا کیا ہوا ہے. اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا کہ کیپیسٹی پیمنٹ بھی دو اور انکم ٹیکس سے بھی ان کو مستثنا کرو. اور جب ہم آئی پی پیز کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس حکمران طبقے کے بھی قریب ترین لوگ، خاندان کے لوگ، ان کے من پسند چند صنعت کار جو صنعت کاروں کے نام پر بھی دھبا بن جاتے ہیں، ان کو نوازنے کے لیے یہ دھندا کیا گیا ہے. اور ہم تو بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو احسان کر رہے ہیں آپ 14 روپے 2 مہینے کے لیے کم کرنے کا، یہ تو آپ صرف اپنی جو خاندان کی آئی پی پی ہے اور آپ کے پسندیدہ ترین جو صنعت کار ہیں جن کے ساتھ مل کر آپ نے قوم کے اوپر یہ عذاب مسلط کیا ہے، صرف ان کی آئی پی پیز، ان کی اگر کیپیسٹی پیمنٹ آپ قومی خزانے میں جو ہے وہ جمع کرانا شروع کر دیں اور قومی خزانے سے وہ نہ جائے، اس سے نہ نکلے وہ، تو اس کے نتیجے میں پورے پاکستان کی بجلی آدھی ہو سکتی ہے. جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے، اپنی عیاشیاں کم نہیں کریں گے، اپنی گاڑیاں چھوٹی نہیں کریں گے، اپنا فری پیٹرول ختم نہیں کریں گے، سود کو کم نہیں کریں گے. یعنی یہ سود کی لعنت، اس لعنت کے خلاف بھی انشاءاللہ ان قریب آپ دیکھیں گے کہ ہم سپریم کورٹ میں ایک مرتبہ پھر جائیں گے، اس لیے کہ یہ فیصلہ موجود تھا کہ آپ 2027 تک بتدریج اس سود کو ختم کریں گے، لیکن اس حکومت نے اس وعدے کو بھی پورا نہیں کیا. 30 سال سے یہ فراڈ کر رہے ہیں عدالتوں میں، وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ نہیں مانتے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں. وہاں ہم اگر ان کا مقدمہ لڑیں عوام کا اور دین کا اور اسلام کا، تو وہاں پر بھی یہ آ کر رکاوٹ بننے لگتے ہیں. ہم پھر سپریم کورٹ جائیں گے انشاءاللہ اور کورٹ سے پوچھیں گے کہ انہوں نے پچھلے 2.5 سال میں کیا کیا ہے، اور اس سود کی لعنت کو مکمل ختم ہونا چاہیے. لیکن جب بتدریج ختم کرنے کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ 19.5% سود، اس سود کے نتیجے میں کبھی ہم ان قرضوں سے نکل سکتے ہیں؟ صرف جو ہمارا انٹرنل ڈیٹ ہے جس کے سود کی قیمت 8,500 ارب روپے اس بجٹ میں ہے ہمیں جمع کرانے، یہ اگر سود آدھا بھی کر دیں 19.5 سے 10% پہ لے آئیں تو 4,000 ارب روپے پاکستان کی قوم کے بچ جائیں گے. لیکن اس سے بینکوں کو نقصان ہوگا، ان بینکوں کو جو بدترین حالات میں لوٹ مار کر رہے ہیں. پاکستان میں اس وقت جو طبقہ عیاشی کر رہا ہے وہ پاکستان کے بینک ہیں، اور حکمرانوں کے ساتھ مل کر یہ پوری قوم کے خون پسینے کی کمائی نچوڑ رہے ہیں، اور ان بینکوں کو نوازنے کے لیے 25 کروڑ عوام کے اوپر یہ ظلم کیا جاتا ہے. لہذا ہم یہ سود کے حوالے سے بھی پوری سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ اس سود کو پہلے مرحلے میں آدھا کرو تاکہ یہ 4,500 ارب روپے بچیں، اور یہ 4,500 ارب روپے بچیں تو بجلی سستی ہو، صنعتیں چلنے لگیں. کتنی صنعتیں بند ہو گئی ہیں، ملینز کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. اب یہ ملک اس طرح سے نہیں چلے گا ان کی عیاشیوں پر، ان کی نائلیوں پر، اور یہ عوام کے اوپر یہ بوجھ اب مزید نہیں چلے گا.
اس لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی جماعت اسلامی کو کہ ہم ان حالات میں، جب پولیٹیکل پارٹیوں کا یہ ایجنڈا نہیں ہے، لوگ جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر پرانی سیاست بازی شروع کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے پاس جا رہا ہے، دوسرا پہلے کے پاس آ رہا ہے، کسی کی ایکسٹینشن کروانی ہے، کسی کو مراد دلوانی ہے، پھر سے جو ہے وہ رشتے ناطے بحال ہو رہے ہیں، میڈیشن کا کام بعض لوگوں نے پھر سے شروع کر دیا، اور ان سب کا ایجنڈا یہ ہے کہ بس من پسند فیصلے کرواؤ، من پسند لوگوں کو رکھواؤ، چند وزارتیں پکڑ لو، ہاری ہوئی سیٹیں فارم 47 کی بنیاد پر جتوا دو، جن کو جتوائی ہیں ان کو برقرار رکھو، جو جعلی طریقے سے نہیں جیت سکے وہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ جب ان سب کو جعلی لوگوں کو جتوایا تو مجھے کیوں نہیں جتوایا۔ ان چکروں میں لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے لوگ، عوام کے لیے کوئی بات نہیں کر رہا، بجلی کی قیمت پہ کوئی آگے آ کر کھڑا نہیں ہو رہا۔ الحمدللہ جماعت اسلامی پوری قوم کی ترجمانی کر رہی ہے، اور ہم اس اسٹرگل کو، اس کوشش کو بڑھائیں گے، اس دباؤ کو بھی بڑھائیں گے۔ اس لیے میں ایک مرتبہ پھر پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس نے پوری یکجہتی کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ یہ کامیاب ہڑتال کی ہے۔ تمام تاجر تنظیموں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام صنعت کاروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے اس سے پہلے آج تک کبھی نہیں سنا تھا کہ چیمبر آف کامرس کی طرف سے ہڑتال کی حمایت ہو۔ کراچی چیمبر آف کامرس کا میں خصوصاً شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ان کی جو تنظیمیں ہیں، کاٹی ہے، سائٹ ایسوسی ایشن ہے، فیڈرل بیریا، نارتھ کراچی، سپر ہائی وے، یہ جتنی ایسوسی ایشنز نے اس ہڑتال کی حمایت کی، یہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب لوگ تنگ آ چکے ہیں کہ اب اس طرح سے یہ سلسلہ نہیں چل سکتا، ان بجلی کے بلوں پہ صنعتیں ایسے آگے نہیں بڑھائی جا سکتی۔ لہٰذا یہ سب کی کامیابی ہے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عوام کی تائید سے اور اللہ کی نصرت سے، عوام کی قوت سے اپنا حق حاصل کریں گے۔ جماعت اسلامی کی حق دو عوام کو جو تحریک ہے وہ اسی لیے ہے تاکہ یہ ظلم کا نظام ختم ہو۔